بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک وسلم وصلی علیہ کما تحب وترضی۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 195 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن، تمام جتنے بھی اسباق ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ 2 اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے پہچان کر کے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتی ہیں، اور یہ معلم القرآن ایک مکمل جو بک ہے، اس کے لیکچر آپ کو ہمارے چینل پہ ملیں گے مکمل ایک پلے لسٹ کے اندر، ان کو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ ان سے آپ کو کافی استفادہ حاصل ہوگا۔ تو اسلوب نمبر 1 کے تحت جو 3 رنگ ہیں، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس رحمت سے اللہ کی طرف سے، لنتا آپ نرم واقع ہوئے ہیں، لہم ان کے لیے، ولو اور اگر، کنتا آپ ہوتے، فظًا سخت دل، غلیظ القلب سنگ دل، لانفضوا من حولک تو ضرور وہ سب منتشر ہو جاتے تمہارے گرد و پیش سے، فاعف عنہم پس آپ درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر اپنے کاموں میں، فَإِذَا عَزَمْتَ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو بھروسہ کیجئے اللہ تعالیٰ پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتوکلین پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ پس رحمت سے اللہ کی طرف سے، لنت لہم آپ نرم واقع ہوئے ہیں ان کے لیے، ولو کنت اور اگر آپ ہوتے، فظًا غلیظ القلب، فظًا کا معنی کیا ہے؟ سخت دل، غلیظ القلب سنگ دل، لانفضوا من حولک تو ضرور وہ سب منتشر ہو جاتے تمہارے گرد و پیش، یعنی وہ آپ کے پاس بالکل بھی نہ ٹھہرتے۔ مزید جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تشریح آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ فاعف عنہم پس آپ درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر اپنے کاموں میں، فَإِذَا عَزَمْتَ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ تو بھروسہ کیجئے، عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کا معنی پر، اللہ لفظ اللہ کا معنی اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتوکلین پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے جو تقریباً 65% ہیں، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے جو تقریباً 20% ہیں، سرخ رنگ جو ہے یہ نئے یا مشکل الفاظ کے لیے ہے جو تقریباً 15% ہیں۔ تو 15% الفاظ کی اگر آپ پہچان کر لیتے ہیں تو آپ قرآن پاک کا ترجمہ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا پس رحمتٍ من اللہ اللہ کی رحمت سے آپ، لِنْتَ لَهُمْ نرم واقع ہوئے ہیں ان کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اور اگر آپ ہوتے سخت مزاج سنگ دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو ضرور وہ منتشر ہو جاتے تمہارے گرد و پیش سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ پس آپ درگزر کیجئے ان سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور مشورہ کرو ان سے اپنے کاموں میں، فَإِذَا عَزَمْتَ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ،
یحب المتوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، یعنی جو قرآنی الفاظ اردو کے اندر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں عام طور پہ، ان کے اندر کون کون سے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے حولک، فاعفو، استغفر، شاورہم، تو آپ دیکھ سکتے ہیں قلب اطہر، قلوب، قلبی تعلق، حولک ماحول، ٹھیک ہے، فاعفو عفو، درگزر، معافی، استغفر استغفار مغفرت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہم اردو کے اندر ان کو اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں اور آپ تھوڑا سا غور کریں تو قرآن پاک کے اندر بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو تقریباً 65% ہیں جن کو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، تھوڑے بہت جو قرآن پاک کے اندر تلفظ اور زیر زبر جو ہے ان کے بغیر۔ تو اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت جلد قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔